السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا۔ صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم إنا نحن نصلي على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ معزز سامعین کرام، جس آیت کا ترجمہ تلاوت کی گئی ہے اس کا ترجمہ کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں تفرقہ مت کرو۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اس نعمت کی بدولت اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ مختصر یہ کہ اتحاد کا جو معاملہ ہے، اتحاد زندگی انتشار موت، ایک قرآن ایک اسلام ہی ہے جو اتحاد کی طرف بلاتا ہے۔ دیگر ادیان کی طرف اگر ہم جائیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے تو یہ معلوم ہوگا ان کے پاس خود اتحاد نہیں ہے۔ لا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، مگر اسلام کا کوئی بھی اگر رکن اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہم کو اتحاد ہی اتحاد ملتا ہے۔ اور اسی لیے علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں کہ واعظ تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر تاریخ کے اوراق کو ہم دیکھتے ہیں کہ آج عید میلاد النبی کا جو مہینہ چل رہا ہے پورے عالم اسلام میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحمت للعالمین ہیں، اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ ہر مخاطب کرنے والے اس پر جو ہے بیان کرتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ کس طریقے مکی زندگی کو اگر دیکھتے ہیں یا مدنی زندگی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ابتدائی زمان جو 13 سالہ جو مکی دور ہے تو قدم قدم پر جو ہے تکالیف، مصائب، مشکلات آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ ہندی زبان میں، ہندوستان کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے دیالو اور کرپالو ہیں، کرپا کرنے والے ہیں، دیا کرنے والے ہیں۔ تو بہرحال اب رحمت للعالمین کس طریقے سے، اسی لیے جتنے بھی انبیاء ماسبہ 1,24,000 کم و بیش جو آئے، پیغمبر، ہادی، نبی، رسول، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی کی طرح، مختصر میں کوئی بھی نبی رحمت للعالمین نہیں ہے سوائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس وقت آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینے کو جاتے ہیں تو آپ جو ہے فرماتے ہیں الست بربک الکعبہ، کہ اے کعبہ تو بڑا عظمت والا ہے، میں دوبارہ آ کر جو یہاں سے جو ہے نجاست کو پاک کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لے کر جاتے ہیں، پھر مدینے جانے کے بعد پھر دوبارہ جو ہے آپ فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ جو ہے مکہ میں داخل ہوئے اور جو ہے فتح کے بعد جو ہے اب صحابی رسول جو مکے میں رہ کر جو قدم پر جو ہے تکالیف اٹھائے تھے وہ فرماتے ہیں جب مکہ فتح ہوگا تو آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم انتقام لیں گے، آج بدلہ لینے کا دن ہے، آج خون بہانے کا دن ہے، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج انتقام لینے کا دن نہیں، آج خون بہانے کا دن نہیں ہے، بلکہ آج جو دن ہے
الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے واقعات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ، آپ کے زمانے میں جو ہے ایک یہودی ہمیشہ آپ کو تکالیف دیتا تھا، آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں یا گھر سے نکل رہے ہیں، یہودی جو ہے آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتا تھا۔ ایک وقت جو ہے کچھ مدت گزر گئے، جب وہ یہودی جو بیمار پڑ گیا، بیمار پڑنے کے بعد جو ہے بستر پر آ گیا، اب حضرت امام علی مقام علیہ السلام جب معلومات کرتی یہودی کہاں ہے، تو اس کے بعد جو ہے معلوم ہوا کہ یہودی جو ہے بیمار پڑ گیا۔ اب اس کی عادت کے لیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اسلام میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کا کوڑا کر کے پھینکنے والی جو یہودیاں، اس کی عادت کرنے کے لیے آپ گئے۔ ٹھیک اسی طریقے سے حضرت امام حسین علی مقام علیہ السلام آپ جو ہے اس کی عادت کرنے کے لیے جب آگے بڑھتے ہیں تو آواز دیے، تو اندر سے جو ہے اس یہودی کی بیوی کہتی کون ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ نواز رسول، عادت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ جو ہے جا کر وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ تم جس کے راستے میں کانٹے بچھاتے تکالیف دیتے تھے وہ تمہاری عادت کے لیے آ رہے ہیں۔ تو وہ جو ہے سنتے ہی جو ہے بستر سے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ حضرت امام حسین علی مقام جو ہے جب گھر میں داخل ہوئے تو یہ دیکھتے ہی کہ آپ کے جو ہے قدموں پہ گر گیا اور کہتا ہے حسین اگر آپ چاہتے تو آپ کے نانا جان کتنے فالوور ہیں ہم کو ختم کر دیتے تھے، پھر اب کیا وجہ ہے کہ آپ جو ہماری عادت کرنے کے لیے آپ تشریف لائے؟ حضرت امام حسین علی مقام فرماتے ہیں کہ اگر میں تم کو ختم کر دیتا تھا تو میں کیسے ثابت کرتا تھا کہ میں رحمت للعالمین کا نواسا ہوں؟ میرے نانا جان جو دین لے کر آئے وہ رحمت جو ہے رحمت بھرا دین ہے۔ اسلام جو ہے ایک انسانیت کا معاملہ، مانوتا، ہندوستان کی زبان میں مانوتا ہے، انسانیت۔ آج جو ہے جو لیڈر یا حکومت کے نمائندے جو پیش کرتے ہیں یہ اپنی مفاد کے لیے، علامہ اقبال علیہ رحمۃ اس کی طرف اشارہ دے کر فرماتے ہیں یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ حقیقت میں مساوات کی تعلیم اگر کوئی دیتا تو اسلام دیتا۔ اسلام کے قوانین جو ہے مساوات کی تعلیمات دیتے ہیں۔ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر دیکھتے ہیں کس طریقے سے آپ کو تکالیف، مسائل، تمام چیزوں کو برداشت کرنے کے بعد بھی جو ہے آپ نے اس طریقے سے پیغام دیا کہ مکہ فتح ہونے کے بعد آپ فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن جو ہے سب کچھ عام معافی نامہ ہے۔ تو یہی پیغام جو ہے امام علی مقام جو ہے کربلا معلم، اسی اسلام کے آبیاری کے لیے، اسلام کے درخت کو سرسبز و شاداب کرنے کے لیے جو آپ نے یہ قربانی دی۔ اسی لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں یہ عنایتوں کی جزا ملی، یہ ہدایتوں کا صلہ ملا، جو چراغ نور نبی کا تھا اسے کربلا میں بجھا دیا، جبن آپ اپنا لٹا گئے کہ بہار دین خدا رہے، نہ جمع جو ان پہاڑ سے تو لہو بھی اپنا ملا دیا۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے قربانی اسلام کی بقا کے لیے آپ نے دیا۔ اور جو ہے آپ کا جو شیدائی ہے، آپ کا جو دیوانہ ہے وہ کسی باطل کے سامنے جو ہے سر نہیں جھکا سکتا۔ اس لیے کہ جو ہے آپ کے سامنے جب ایک بات آئی کہ آپ جو ہے ضد کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دیجیے تو آپ فرماتے ہیں حسین ابن علی، آپ نے نہیں فرمایا کہ حسین ابن علی کیسے تیرے ہاتھ پہ کیوں جو ہے ہاتھ دے گا، بلکہ آپ فرماتے ہیں مثلی لا یبایع کمثلہ، میرے جیسا تیرے جیسے کے ہاتھ پہ کیسے ہاتھ دے سکتا ہے۔ تو یہ مقامات حضرت امام جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے جو ہے یہ فضائل ہے کہ آج ہندوستان کی سرزمین پر جو ہے ہر مسلمان کی ضرورت ہے کہ اسلام کے اشاعت کے لیے آج کیسے غیر قوم کے لیے جو ہے مذاہب کے نمائندے بن کے جو اسلام پر حملہ کر رہے ہیں۔ آج جو ہے کوئی جو ہے جگت گرو کا لفظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے سنسکرت زبان میں، آج وہ جو ہے دعویٰ کر کے بیٹھے ہیں۔ اور اس کے بعد اسلام قرآن کو جو ہے ایک دہشت گردی کی تعلیم دینے والا کتاب جو ہے کہہ کر جو ہے اس پر حملہ کر رہے ہیں، آگ میں ڈال دے رہے ہیں۔ اس کے بعد اسلام کے قوانین پر حملہ کر رہے ہیں۔ یہ ضرورت ہے کہ آج ہندوستان کی کتابوں کا مطالعہ کر کے جو ہے ان کو دندان شکن جواب دینے کی۔ یہ اسلام کا ہی فیض ہے کہ ہندوستان میں اسلام آنے کے بعد ایک واقعہ سنا کر ختم کرتا ہوں۔ اسلام کا یہ فیضان ہے کہ اسلام جب ہندوستان کی سرزمین پر آیا تو اسی گنگا کے کنارے ستی کا جاہلانہ رسم بھی چلتا تھا۔ ایک جو ہے عورت جو مر جاتی تھی تو وہ جو ہے مرنے کے بعد جو ہے اس چتا کے ساتھ اس کے عورت کو بھی زندہ لاش کو بھی جلا دیا جاتا ہے۔ ہندوستان کی ہسٹری تاریخ ہے جس کو ستی کا جاہلانہ رسم کہا جاتا تھا، تو اس کو جو ہے اس کے چتا کے ساتھ اس کو زندہ عورت کو بھی جلا دیا کرتے تھے اور کیا الفاظ دیتے تھے، یہ ڈائن ہے، یہ چڑیل ہے، جو بھاگن ہے، اس کو جینے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے، اس نے شادی ہوتے اپنے شوہر کو ڈس لیا، کھا لیا، لہذا اس کے پتا جو ہے پتی کے چتا کے ساتھ اس کو بھی جلا کر راکھ کر دو، تو جلا کر راکھ کر دیا جاتا تھا۔ لیکن آج اسی گنگا کے کنارے چتا جل رہے ہیں لیکن کوئی زندہ لاش نہیں جل رہی۔ یہ کس کا احسان ہے؟
یہ اسلام کا احسان ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا جو ہے فضائل، اس کے برکات ہے کہ اسلام جو ہے 1400 سال ہوا آ کر اور ہندوستان کے میں آ کر جو ہے تمام لوگوں کو اپنے قریب کر رہا. اور ایک بات سنا کر ختم ہوتا، اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اسلام ہمیشہ جو ہے جوان مرد کو، بہادروں کو اور اس کے بعد جو آزاد جو رہتے ہیں ان کو اپنی آغوش میں لیتا ہے. یہی وجہ کہ ہندوستان جب آزادی سے پہلے 1947 سے پہلے جو ہے ہندوستان کے کسی بھی کونے سے جو آج اتنے شرپسند کھڑے ہو کر اسلام پر حملہ کر رہے ہیں، مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں، ان کے خاتمے کی جو سازشیں بن رہی ہیں، حقیقت میں جو ہے یہ سازشیں جو کر رہے ہیں، جو پلان کر رہے ہیں، تو اللہ کا بھی جو پلان ہے وہ کیا ہے؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام بھی باقی ہے. تو یہ جو پلان کر رہے ہیں، تو یہ پلان سے ان کا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے امام برحق کو کھڑا کرنے والا ہے. وَهُوَ الْإِمَامُ الْقَائِمُ بِالْحَقِّ يُحْيِي اللَّهُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَيُظْهِرُهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. وہ امام برحق، وہ امام مہدی کھڑے ہونے والے ہیں جس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرے گا اور اس کو ان کے ذریعے سے دین حق کو غالب کرے گا تمام ادیان باطلہ پر، اگرچہ کافی لوگ برا مانتے پھرے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے پلان یہ ہے. تو یہ جو لوگ جو ہے سازشیں کریں، ان کو دندان شکست کس طریقے سے ہم جواب دے سکیں؟ جب ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے. قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، جو قوم جس زبان کی تھی اسی زبان میں اللہ نے رسول کو بھیجا، ان کی کتاب موجود، ان کے صحائف موجود ہیں. اب ہمارا کام ہے کہ ان کا مطالعہ کر کے ان کو بلانا. ایک بزرگ صوفیانہ طرز سے، صوفیانہ انداز میں بزرگ فرماتے ہیں قرآن آنے کے بعد ان کو کسی کتاب کی ضرورت نہیں، قرآن کا اعلان ہے ہدی للناس ہدی للعالمین، پھر ہم کو وید شاستر گیتا پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایک بزرگ جو ہے صوفیانہ انداز میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو ہے جانور کو بلانے کے لیے جانور کی زبان میں بولنا پڑتا ہے، انسان کی زبان میں بلائیں گے تو نہیں آئے گا. تو یہ جو ہے اس حد تک ہم کو لینا، یہ ان کا چارہ ہے، یہ ان کی جو ہے خوراک ہے، اس خوراک کے حد تک ان کو لینا. ہم کو قرآن آنے کے بعد کسی کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آنے کے بعد آپ خاتم النبی ہیں، آپ کے بعد اب کسی نبی کی جو ہے اس کا تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے، مگر ان کو اس قوم کو قریب اسلام کے قریب کرنے کے لیے جو ہے ان تعلیمات کو اس حد تک لینا ہے. یہی پیغام جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امام علی مقام جو ہے، یہ جو قربانیاں دی ہے کس کی مدد؟ اسلام کی بقا کے لیے. تو آج اتحاد کا جو پیغام ہر مسلمان کے لیے ضرور میں جو مبارکبادی پیش کرتا ہوں حجت الاسلام مولانا سید تقی رضا عابدی صاحب اللہ کو کہ جی آپ نے اس چیز کو لے کر آگے بڑھے، آپ جو قابل مبارکباد ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم تمام مسلمانوں کے اندر یہ بیداری پیدا ہونا تھا کہ ہم جو ہے تمام مسلمانوں کو ایک جٹ کر، کیونکہ دیکھیے ایک کلمہ ہی ایک ایسا عمل ہے کہ مسلمان قریب ہو سکتے ہیں. جو قوم کا نہ ایک خدا ہے، نہ ایک قبلہ ہے، نہ ایک رسول ہے، نہ ایک کلمہ ہے، کوئی چیز ایک نہیں ہے. نعرہ کیا ہے؟ گائے ہماری ماتا ہے، مسلمان اس کو کھاتا ہے. یہ گائے کے تم پکڑ کے ایک قوم ایک ہو سکتی ہے، تو اے مسلمانوں تمہارا اللہ ایک، رسول ایک، کلمہ ایک، قبلہ ایک، قرآن ایک، 700 ایک رسول. تو پھر تم آپس میں اتحاد پیدا کیوں نہیں کرتے؟ کیوں جو ہے تفرقہ بازی؟ اگر تفرقہ بازی کر لیے تو قرآن کہتے ہیں ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم فی شیء، ان سے کوئی رسول آپ کا کوئی تعلق نہیں. تو ہمارے اندر اسلام روحانیت پیدا کرنے کے لیے آیا. اگر ہمارے اندر روحانیت پیدا نہیں ہوئی تو ہم ان کو قریب نہیں کر سکتے. تو روحانیت پیدا کرنے کے لیے ایک تبلیغ اسلام کے نظریے کو پیش کرنے کے لیے وسیع النظر ہونا ضروری ہے، وسیع القلب ہونا ضروری ہے. اگر وسیع نہیں ہے تو پھر جو ہے اسی لیے کہا گیا تبلیغ اور فرقہ دو مقصد چیز ہے. فرقے میں رہنے والا جو انسان مقید ہو گیا وہ جو ہے جارحانہ انداز میں جو ہے میدان کو گرم نہیں کر سکتا، اور جو میدان میں گرم کرتا ہے تبلیغ اسلام کو حجت کو پیش کرتا ہے وہ فرقے کے دائرے میں مقید نہیں ہوتا. تو قرآن ان تمام چیزوں سے نکالنے کے لیے آیا. ارے قرآن جو ہے اعلیٰ ادنا امیر غریب تمام چیزوں کو ختم کر دیا. علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز. اسلام میں جو ہے اتحاد رکھا. ظاہری اعتبار سے ان کے پاس ایک جو ہے جمگھٹ دکھتی کہ یہ جو ہے ایک ہے اور مسلمانوں کے خاتمہ کے لیے، لیکن ایک نہیں ہے. قرآن نے کہہ دیا لا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ایک اتحاد اگر دیکھنا تو مسلمانوں کا کیسے اتحاد؟ کسی بھی فرقے کے مساجد پر اگر حملہ ہو پوری دنیا کے مسلمان کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے پاس جو ہے ایسا نہیں ہے. اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے تو مستقوی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.